تو انگریز یہاں انٹر ہوا. کب انٹر ہوا؟ جب ہم زوال کا شکار تھے. اب آپ حیران ہوں گے، جب صرف 2 لاکھ کے ساتھ، کبھی 2 لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا، اور 20 کروڑ انسانوں پر حکومت کی. کس لیے کی؟ کہ وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے تھے، آپس میں لڑ لڑ کے فنا ہو رہے تھے، اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی، اجتماعیت ختم ہو گئی تھی. تو 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اسے شکست ہوتی. سازش میں چھوٹا سا بہانہ ہے، سازش ہوئی، میر جعفر مل گیا، لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے، سبب نااہلی ہے. سراج الدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں کلائیو، لارڈ کلائیو، اس کی کلرک کی حیثیت تھی. وہ کم وقت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا. وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے ہیں. نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے. میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں. جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں. جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، وہ تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں. میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں. ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو. پاگلو، اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو. تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے. ولادیات ذبحان، قربان جو میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا. ہائے 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 ہائے. ولادیات ذبحان فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا. تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کم وقت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا. چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا. اس کی اولادوں نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا. کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے. جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب تانسین ہوتے ہیں اور طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آیا. سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو. آخری میں ٹیپو سلطان تھے. لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا وہ اپنی جان کی قربانی دے گئے. 1799 4 مئی 1799 دریائے توی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں. لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا، تو اس سال موجیں نہیں آئیں، سیلاب ہی نہیں آیا، دریا خشک پڑا تھا. اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران. مرہٹے تو چلو ہندو تھے. جب ضمیر سوتا ہے، جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شاہ سوار کے لیے، شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آ رہی، مسلمان فوج آ رہی، اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے، انہیں مرنا چاہیے، انہیں غلامی کا طوق پہننا ہوگا. میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا قانون ہے.
کہ یہاں نااہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اہل ہی آتے ہیں تو نظام چلتا ہے۔ وہاں میر صادق جڑ گیا، ادھر میر جعفر جڑ گیا۔ این جب وہ اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہو ہی جانا تھا۔ میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو، فوج انگریز نے حملہ کیا، وہ کہتا آؤ بھائی تنخواہ لے لو، سارے تنخواہ لے لو۔ وہ پتہ نہیں کیسے کرائے کے فوجی تھے، وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑ گئے۔ ٹیپو کھانا کھا رہے تھے، نوالا ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کہ جی قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، فوجیں داخل ہو گئیں، کھایا نے بھی چھوڑ دیا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ انہیں پتا تھا اب کوئی راستہ نہیں ہے، اپنی جان کا نذرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر دلی بھی آ گئے۔ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئے، اور پھر بہادر شاہ ظفر جو 1857 کی جنگ آزادی، وہ ایک ایسے جیسے یہ ہمارا جلوس نہیں ہوتا، جلوس، ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا؟ جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا سوائے کہ 2-4 گڈیاں ساڑو، 2-4 سائن بورڈ بن دیو تو جاندے گراہ گیراں دے بوجھے لٹ لو۔ تو وہ ایک جلوس تھا، نہ کوئی نظم تھا، نہ کوئی ترتیب تھی۔ اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھیں وہاں، 70 انگریز عورتیں تھیں اور 30-40 بچے تھے، انہوں نے سب کو ذبح کر دیا۔ ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو ذبح کر دیں، جو بچوں کو ذبح کر دیں۔ میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی، خیبر قمواس کا قلعہ، ابھی بھی اس کی دیواریں کھڑی ہیں۔ میں پچھلے سال گیا تھا وہاں، اس کو دیکھا تھا جا کر، جہاں سے حضرت علی چڑھے، دروازہ توڑا سر، تو اس پر وار کرنے لگے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، تلوار پیچھے کر لی، کہ چلو دوبارہ۔ کہنے لگے ہیں دوبارہ کیوں؟ مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے اوپر چھا گیا تھا، کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو، اللہ نہ ناراض ہو جائے، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میاں مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے نہیں لڑنا۔ اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، کسی گرجے کے راہب پادری کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، درختوں کو آگ نہیں لگانی، درختوں کو نہیں کاٹنا۔ اس نے ناکام ہونا ہی تھا، لیکن اس میں مرزا الہی بخش، نجف خان، نواب شجاع الدولہ، یہ 3 آدمی اس میں ذریعہ بنے۔ لیکن وہ نہ بھی ذریعہ بنتے تو بھی وہ معاملہ 4 دن بعد پھر ہو جاتا، 4 دن پہلے 4 دن بعد ہوتا، لیکن ان کے ماتھے پر رسوائی کا داغ لگنا تھا، اور ان کی قبروں نے موت تک نحوست دیکھنی تھی، اور ان کی ہڈیوں نے نحوست دیکھنی تھی۔ تو مرزا الہی بخش، نواب شجاع الدولہ اور نجف خان، یہ انگریزوں سے مل کر انہوں نے راستہ بنایا، اور یوں 1857 پر آ کر مکمل زوال ہو گیا۔ اور پنجاب میں رنجیت سنگھ آ گیا، ایک گجران والے کا تھا، ڈاکو سے بادشاہ بن گیا، لیکن کم وقت اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیت سنگھ زندہ رہا۔ ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی جنگ میں، ایک وزیر مسلمان تھا، اسے کہنے لگا تم لوگ کہتے ہو تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، انہو لذکر لک ولقومک، اور ایک اور آیت اس کے فیہ تبیان لکل شیء، آیت نہیں ہے مضمون ہے، ایک علماء کی بات۔ انہوں نے کہا جی، وہ کہنے لگا میرا نام کہاں ہے، میرا نام قرآن میں کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا تھوڑا نام کیوں ہو سکتا قرآن اس کہ پھر توڑے علماء کیوں آندن قرآن ہر شے؟ وہ چپ ہو گیا۔ شام کو اپنی محفل میں اس نے بات کی،
تو وزیر کا مراسی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا حضور تسی مینوں لے جاؤ میں جواب دے ساں دا۔ اس جگہ اتنے علماء بول نہیں سکے، تو کتوں جواب دینا، تو میں لے تے جا، تو ویکھی میں کیویں جواب دینا۔ اگلے دن وہ آ گیا، کہنے کا حضور وہ کل بات بیچ میں رہ گئی تھی، یہ بات تو ساڈا مراسی تو جواب دے گا، عالم دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اس جگہ اچھا اوئے میرا نام ہے قرآن کہ جی ایک واری دساں 10 واری دساں؟ اس جگہ ایک واری دس دے مینوں سہ۔ اچھا وہ ایک آنکھ نہیں تھی، کانا تھا کانا، تو اس نے کہا ساڈا قرآن 100 واریاں دا کان من الکافرین کان من الکافرین، ایک کافر ہونا ہے تے کانا ہونا ہے تے تو ہی ہوتا ہے، اور کیڑا ہے؟ 1818 میں اس نے میرا ضلع ملتان فتح کیا، رنجیت سنگھ نے، مظفر خان کی حکومت تھی، وہ 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے۔ وہ خود بڑے عالی حکمران تھے، لیکن نہ عوام میں جان تھی نہ فوج میں جان تھی، صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی، شہید ہو گئے، 5 بچوں سمیت شہید ہو گئے۔ پھر اس نے اس کمبخت نے وہاں میرے علاقے میں 3 بازار حسن قائم کیے، ایک ملتان میں بنایا طوائفوں کا اڈا، ایک کیروڑ پکا میں بنایا، اور ایک میرے تلمبے شہر میں آیا، اور وہاں اس نے کوئی 1 مہینہ قیام کیا، چونکہ بہت خوبصورت جگہ تھی، دریائے راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا گزرتا تھا، اور کھجوروں کے باغ تھے بڑے زبردست۔ ایک بازار حسن اس نے وہاں بنایا۔ پچھلے کوئی 8 سال سے میں نے وہاں جانا شروع کیا، ملنا شروع کیا۔ وہ بازار حسن اب ختم ہو چکا ہے، چند بچیاں رہ گئی ہیں جو مجھے پیغام دیتی ہیں ساڑی شادی کرا دیو، اسی توبہ کرنی ہے، ختم ہو۔ کوئی فتوے نہیں دیے، ان کو محبت تھی، ان کو بیٹیاں کہا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ ابھی بھی 2 کو میں نے بھیجا ہوا ہے عمرے کے لیے اپنے اسی بازار حسن سے، انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے رو رو کے ان کا برا حال، وہ مجھے دعائیں دے رہی کہ ایسا تو کدی رب دا نا ہی نہ سنیا، تو سانو رب دا گھر بھی کھا چھڑیا۔ سب چندے کو وہ بیچاری روتی ہیں کہ ساڈے کول اور پیشہ کوئی نہیں تھا، عزت دیون واسطے تیار کوئی نہیں۔ میں تو جب سے طوائفوں سے ملا ہوں مجھے طوائفیں مظلوم نظر آئی ہیں، اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئے ہیں، ان کے جسموں سے کھیلنے والے درندے ہیں، انہیں گھنگرو پہنا کے نچانے والے بھیڑی اور درندہ نما انسان ہیں۔ وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہے۔ کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو؟ کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوسناک نظروں کے سامنے ناچے اور گھنگرو باندھے؟ وہ سٹیج پر ان کا گھنگرو چھنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں چھلکتی۔ کہ میرے دیس کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں، انہیں چادر پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں زمینداروں کا بیٹا ہوں، میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مالداروں کی ہوس کا نشانہ بننے والی طوائف ہو گئی، اور مالدار چودھری صاحب بھی رہا، کوئی دامن پہ داغ ہی نہیں۔ میاں صاحب کا میاں صاحب رہا، شیخ صاحب کا شیخ صاحب رہا، افسر کا افسر رہا، اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا جو موت بھی نہ دھو سکی۔